اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کی طرز پر سٹیٹ انویسٹیگیٹو ایجنسی بنائی گئی جموں کشمیر کے اندر، اور یہ انویسٹیگیٹو ایجنسی کو ایک کے بعد ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگ رہی ہے، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں یو اے ای سے ایک شخص کو لا کر دلی کے اندر دلی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گرفتار کیا ہے۔ ایس آئی کی طرف سے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں دلی کے اندر یو اے ای سے ڈپورٹ کیے گئے شخص کو گرفتار کیا ہے، اور اس شخص کی شناخت فاروق احمد نائکو الیاس فاروق ٹنڈولکر عرف عمر کے طور پر ہوئی ہے، اور یہ پہلا موقع ہوگا جب ٹیرر فائنانس معاملے کو لے کر کسی کو وہاں سے لایا گیا ہو ڈپورٹیشن کے ذریعے سے، اور یونائٹڈ عرب امارات سے لا کر دلی میں ان کی پہلی گرفتاری ہوئی ہو۔ ایک طرف سے یہ خبر ہے، دوسری طرف سے خبر یہ بھی ہے کہ 4 مزید ملیٹنٹوں کے چارج شیٹ بھی دائر کر دیے گئے ہیں، جن میں ایک ملیٹنٹ پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ ریکروٹ کر رہا تھا، یعنی وہ بھرتی عمل میں ملیٹنسی بھرتی عمل میں کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ سب سے پہلے ذرا ایس آئی کی خبر کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیے گا۔ جس شخص کا نام ہم نے آپ کو بتایا فاروق احمد نائکو عرف ٹنڈولکر عرف عمر، اس کا تعلق خواجہ صاحب بارہمولہ سے ہے، خواجہ آباد بارہمولہ سے ہے، اور اس کو آئی جی آئی ایئرپورٹ نئی دلی سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ ملوث ہے جی اس ایف آئی آر کے اندر جو ایف آئی آر نمبر 73/2022 پولیس اسٹیشن گاندھی نگر جموں کے اندر درج کروائی دی گئی تھی، اور وہ زیر تفتیش ہے، اور زیر تفتیش ایجنسی جموں کی ہے، یعنی ایس آئی اے جموں اس کو تفتیش کر رہا ہے، اور اسی تفتیش کے دوران جب یہ پتہ لگا کہ فاروق اس میں ملوث ہے، اس کو ڈپورٹ کرایا گیا، وہاں سے ملک سے واپس لایا، یو اے ای سے واپس لایا گیا، اور دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس کی گرفتاری ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر جتیندر سنگھ عرف بابو سنگھ، جس کا نام ہے بابو سنگھ منسٹر جسے کہتے ہیں، وہ گرفتار ہوا تھا، اور اس کی گرفتاری کے دوران کچھ چیزیں برآمد ہوئی تھی، جس میں ایک شخص بھی کچھ چیزیں برآمد ہوئی تھی جن کی تحقیقات ہوئی، اور کچھ لوگ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ ایک شخص جو گرفتار ہوا تھا محمد شریف شاہ، جو کشمیر سے تعلق رکھتا تھا، ان سے جب مزید تفتیش کی گئی، مزید پوچھ تاچھ کی گئی، تو انہوں نے اس پورے معاملے کے کچھ اور اینگل کھولے کہ پرو پاکستان اور اینٹی انڈیا اسٹیبلشمنٹ کہاں سے کام کرتی ہے، کیا کچھ کرتی ہے۔ ساری لنکس کو ملانے کے بعد ہی یو اے ای کا لنک سامنے آیا، جس کے بعد اس کی وہاں سے واپسی لائی گئی اور باضابطہ طور پر گرفتاری کر دی گئی ہے۔ ایک طرف سے یہ ایس آئی اے کی بڑی کامیابی کے طور پر مانا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سے ایک چارج شیٹ پیش کیا گیا جی، جو چارج شیٹ حزب المجاہدین کے ملیٹنٹ عبدالرشید عرف ارسلان جو ڈوڈا کا ہے، یہ گرفتار ہوا تھا، اور یہ ٹریننگ بھی کر چکا ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ سرتاز احمد الیاس ڈاکٹر سہیل انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت ان کی بھی گرفتاری ہوئی تھی، اور احمد اور یہ جو جناب تھے، یہ مانا جا رہا کہ کئی اہم کیسز میں ملوث تھے، ڈوڈا پولیس کو بھی ملوث تھے، اور فائنلی ایف آئی آر کے دوران کچھ چیزیں جو وہ سامنے آئی ہے، جس میں چارج شیٹ بھی اب داخل کر دیا گیا۔ تو سب سے بڑی خبر کہ ایس آئی اے نے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں ایک بڑی کامیابی کی ہے، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یو اے ای سے ہم نے جی ڈپورٹیشن کروائی ہے اور گرفتاری کی ہے فاروق احمد نائکو عرف فاروق ٹنڈولکر عرف عمر کی، جو انتہائی مطلوب ترین تھا، اور دلی سے اس کی گرفتاری مکمل ہو چکی ہے۔